آج ہر مسلمان پریشان حال ہے، اور جس وجہ سے اس مسلمان کو پریشان ہونا چاہیے ظاہری طور پر مسلمان اس پر پریشان ہے۔ پریشانیاں ہیں، مال کی بھی ہیں، اولاد کی بھی ہیں، گھر والوں کی بھی ہیں، رشتہ داروں کی بھی ہیں، دوست احباب کی بھی ہیں، لیکن جس پریشانی کا تذکرہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے، آج بہت چند مسلمان ایسے ہیں جن کو مومنین کہا جاتا ہے، ایمان والے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، وگرنہ تقریباً 97 یا 98% مسلمان آج پریشان حال ہے، اور دنیا کے معاملات کے اندر اس کی پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کی جو زندگی مبارکہ گزری ہے اور آپ نے جو معمولات فرمائے ہیں اور آپ نے حضرات صحابہ اکرام کو جو تعلیمات دی ہیں اور حضرات صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے میرے اور آپ کو اپنی نمونہ بنائے ہیں، میں اور آپ من حیث القوم مسلمان اس سارے کے سارے راستے کو چھوڑ کر دنیا کے معاملات کے اندر لگا ہوا۔ قرآن بار بار کہتا ہے، قرآن سے مراد کیا ہے کہ رب فرماتا ہے، قرآن سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرمائے نبی اپنے دل کو ٹھیک کرو، اپنے دل کو ٹھیک کرو، مجھے ظاہری شکل و صورت نہیں چاہیے، وہ پہلوان ہے لیکن دل اس کا کالا ہے، وہ گورا ہے دل اس کا کالا ہے، پہلوان دل اندر سے اس کا مضبوط ہے، اور مجھے ایسا نہیں چاہیے اگرچہ کمزور جسم والا ہے، کالے جسم والا ہے، لیکن دل اس کا سفید ہے، دل اس کا روشن ہے، اس کے دل کے اندر میری معرفت حاصل ہے، بس مجھے وہ چاہیے۔ قرآن مجید فرمان حمید، قرآن مجید باقی الذین سعدوا، وہ لوگ جو نیک وقت ہیں، ففی الجنۃ خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر۔ وہ نیک لوگ کون ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے دل کے اوپر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ آج میں اور آپ اپنے لباس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اپنی دنیا کی جو ظاہری دنیا ہے اس کے اوپر نگاہ ڈالیں، وہ سارے اسی پر لگے الا ماشاء اللہ، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس زمین کے نظام کو چلایا ہے۔ وگرنہ من حیث القوم، یہ امت پوری کی پوری زہر پر لگی ہے، اس کو بات ہے۔ قرآن کہتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کو سلیم قلب چاہیے، لطیف قلب چاہیے، کہ جس دل کے اندر صرف وہ ہو اور اس کا محبوب ہو اور دنیا و معاملات کے پیچھے۔ آج میں اور آپ اسی دل کی محنت کو چھوڑے ہوئے معذرت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جب ذہن کے اندر یہ چیز آئی کہ آج کے کئی ایسے مسلمان جن کی داڑیاں سفید ہو گئی تہجد پڑھتے پڑھتے، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن دل ان کا بھی کالا ہے، اندر سے دل ان کا بھی کالا ہے۔ انہوں نے بھی ظاہر کے اوپر محنت کی، انہوں نے بھی ظاہری لباس کے اوپر، ظاہری جسم کے اوپر محنت کی، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے مسلمان کی عبادت عطا کرو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیمار دل کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، 4 علامتیں۔
اگر یہ چار علامتیں میرے اندر موجود ہیں، یہ چار علامتیں آپ کے اندر موجود ہیں، تو سمجھ لیں میرا اور آپ کا دل بیمار ہے۔ اور اگر یہ علامتیں میرے اور آپ کے اندر موجود نہیں تو فوراً سجدے میں دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اندر یہ عادتیں علامات موجود نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ میں کس وجہ سے رو رہا ہوں، کہ آج کا مسلمان منصبت ان چار علامتوں کے اندر ہی گرا ہوا ہے، اور یہ چار علامتیں نہ میرے اندر موجود ہیں نہ میرے حیث القوم سمت کے اندر موجود نظر آئے گا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیمار دل کی سب سے پہلی وہ علامت ہے، فرمایا کہ فانی زندگی پر، فانی زندگی کے اوپر کیا محنت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، اور اپنی زندگی پر فانی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے۔ آج ہی ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے، میرے سمیت سب بچے کو پتا ہے کہ جانا ہے، بوڑھے کو پتا ہے کہ جانا ہے، جوان کو پتا ہے کہ جانا ہے، عورت کو پتا ہے کہ جانا ہے، بچی کو پتا ہے کہ جانا ہے، لیکن اس کے باوجود فانی زندگی کے اوپر دن بھی ہے، دوپہر بھی ہے، صبح بھی ہے، رات بھی ہے، اور جناب ہر وقت دنیا کی زندگی کے اندر لگا ہوا ہے۔ کمائیں گے نہیں تو بچوں کو کہاں سے ملائیں گے؟ کمائیں گے نہیں تو یہ کیا کریں گے؟ بزرگوں نے کتابوں کا لکھا ہے، ایک شخص رہا میرے جیسا ہوگا جس کو نمود و نمائش ہے، جس کو ظاہری دنیا کی بڑی بڑی اللہ کی شان ایسی ہے کہ جس علاقے کے اندر رہتا تھا اس علاقے کی بڑی مسجد کا خادم جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو، اور وہ روزانہ دیکھتا تھا، آج تو نہیں ہوتا، پرانے وقتوں کے اندر ہوتا تھا، جو مسجد کی خدمت کرنے والے ہوں، مسجد کو سنبھالنے والے ہوں، مسجد کا انتظام کرنے والے ہوں، مسجد کے اندر بیٹھنے والے ہوں، ان کے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا مقام بٹھایا ہوتا تھا، اللہ رب العزت عزت عطا کرتا تھا۔ ہمارا اس نے دیکھا کہ وہ خادم کی دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کی بڑی عزت تھی، وہ کہیں بھی جاتا تھا لوگ اس کو جنون کا سلام کرتے تھے، وہ کہیں بھی ہوتا تھا اس کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ مجھے بھی عزت ملے گی، مجھے بھی شہرت ملے گی، مجھے بھی جناب لوگ کا سلام کریں گے، مجھے بھی جناب ضروریات کو پورا کریں گے، میں کیوں نہ جا کر اعلان کر دوں کہ مسجد میں خادم بننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گیا، لوگ بیٹھے ہوئے کہنا بھائی آج کے بعد مسجد کی ذمہ داری میری ہے، مسجد کھولوں گا بھی میں، بند بھی میں کروں گا، صفائی بھی میں کروں گا، ہر معاملہ میں کروں گا، بس آپ کروں گا۔ لوگوں نے کہا اب چونکہ دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو دنیاوی عزت کے لیے یہاں پر آیا ہے، دنیاوی مال کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ میرے اور آپ کے دل کو پتا ہے کہ میں اور آپ کیا چاہتا ہوں، زبان بول سکتی ہے لیکن دل، کیونکہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ چاہے اچھا ہے تب بھی، برا ہے تب بھی۔ اس نے ظاہری طور پر کہ دنیا کی عزت مجھے مل جائے، دنیا کی شہرت مجھے مل جائے، لوگ مجھے جھوٹ کے سلام کریں، لوگ میری ضروریات کو پورا کریں، لوگ میری ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ کی شان ایسی ہے، جب اس نے فجر کی نماز پڑھائی، مسجد میں آ کر سوال، مسجد نماز پڑھی، اس نے فجر کے آ کر مسجد کی صفائی پڑھی، سب ایک ظہر کی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، غیب سے ہر نماز کے بعد آواز آئی کہ میری قبول کرو، تیری قبول
یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آپ کے لیے دعا ہے، ورنہ آپ کو اللہ چاہے تو بیان سکتے اور آپ کو بات دے سکتے ہیں۔ یہ واضح آئی ہیں، آتی ہیں اور آئیں گی۔ جی ہاں، حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو غیب سے آواز آئے گی، آوازیں آتی ہیں۔ اب روزانہ نماز پڑھتا ہے، فجر کی پڑھتا ہے، ایسا بھی چلے جاتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے کوئی نہیں، زور کی پڑھتا ہے کوئی نہیں، اثر کی پڑھتا ہے کوئی نہیں، کیونکہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، دل یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ میری ضرورت کو پورا کریں، دل یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر میری عزت ہو جائے، دل یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر میری شہرت ہو جائے، اور روزانہ نماز پڑھتا ہے، روزانہ نماز پڑھنے کے بعد آتی ہے کہ میری قبول کوئی لگا رہا آواز آتی ہے، کوئی لگا رہا آواز آتی ہے۔ 27 سال گزر گئے، 27 سال جب بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، ایک دن تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لگا کہ 27 سال ہو گئے، روزانہ آتا ہے، نہ عزت ملی ہے، نہ شہرت ملی ہے، نہ ضرورت پوری ہوئی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوا، کہ میں کہاں جا رہا تھا؟ رات کو جھکا سکتے کہ یا اللہ میری توبہ، پہلے میں دنیا کے لیے تھا، دنیا کی ضروریات کے لیے تھا، دنیا کی شہرت کے لیے تھا، دنیا کی ضروریات میری پوری ہونے سے لگا، پھر بولا میری توبہ، میں صبح سے نماز صرف تیرے لیے پڑھوں، صبح سے عبادت تیرے لیے کروں، صبح سے مسجد کی صفائی تیرے لیے کروں، صبح مسجد کے اندر صفحے صرف تیری رضا کے لیے بچھاؤں۔ رات گزری ہے، فجر کی نماز ہوئی ہے، لوگ چلے گئے ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ اب کیا آرڈر آتا ہے، کہتے ہیں کیا ہو غیب سے آواز آئی، کیا ہے میرے بندے، میں نے تیری قبول کر دی ہے، آج تیری قبول کر دی ہے، اور جب تجھے مبارک ہو، صرف یہ قبول نہیں کی جو 27 سال سے تو پڑھ رہا ہے، میں نے آج وہ بھی قبول کر دی ہے، کیونکہ آج تیرا دل صاف ہو چکا ہے، تیرا دل پاک ہو چکا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پہلی نشانی یہ ہے کہ ابدی زندگی پر فانی زندگی کو ترجیح ہے۔ یہاں پہ چھوٹے بچے کو کھڑا کرو، اس سے پوچھو ابھی مرنا ہے، بوڑھے کو کھڑا کر کے پوچھو تو مرنا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ابدی زندگی پر فانی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، اور ترجیح ایسے ہے کہ اس ترجیح میں نماز کا وقت ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، وہ زکوٰۃ کا وقت ہوا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، مال ہے، حج کا وقت ہوا ہے، حج کے لیے کوشش محنت ریاضت نہیں کر رہا، عبادت تبلیغ کے لیے جہاد کا وقت ہوا ہے، جہاد نہیں کر رہا، صرف آتا ہے مسجد میں آیا اور آ کر جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا اللہ کا ذکر کر لیا، جب دل کیا تو سجدے کر لے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تیرا دل بیمار ہے۔ یہ دل کی بیماری کی پہلی علامت ہے کہ ابدی زندگی پر فانی زندگی کو کیا کرے، دوسرے نمبر پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کی دل کی آنکھ رونا بند ہو، یاد رکھیے ایک رونا ہے ظاہری آنکھ کا، ایک رونا ہے دل کی آنکھ کا، اور دل کی آنکھ کا رونا ظاہری آنکھ کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، دل کے اندر پشیمانی ہو جائے، دل کے اندر پشیمانی ہو جائے، اور دل کے اندر اس بات کا آ جائے کہ میں نے جو کیا میں برا کیا، کل کو اس کا جواب دینا، کل مجھے حساب دینا، کسی کے بارے میں زبان سے کچھ جملہ نکالا ہے، دل نے فوراً کہا کر اس کا جواب دینا، کسی کو گالی دی ہے، دل نے فوراً کہا اس کا جواب دینا، دل رو رہا ہے، دل رو رہا ہے، دل رو رہا ہے، کس بات پر؟ نماز چھوڑنے پر، زکات ادا نہ کرنے پر، اللہ کا ذکر نہ کرنے پر دل رو رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر میرا اور آپ کا دل نہیں روتا، صرف ظاہری آنکھ روتی ہے، اس پر گھر والی تنگ کر رہی ہے، اولاد تنگ کر رہی ہے، مال نہیں مل رہا، دوست احباب تنگ کر رہے ہیں، رشتہ دار تنگ کر رہے ہیں، تو زمینی جھگڑا ہے، یہ ظاہری آنکھ رو رہی ہے، جسم میں تکلیف ہے، یہ ظاہری آنکھ رو رہی ہے،
لیکن جو دل کی آنکھ ہے وہ بند ہے، وہ روز نہیں رہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک تیرے دل کی آنکھ میرے سامنے نہیں ہوگی تیری قبولیت کا درجہ حاصل نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری نشانی بیمار دل کی نشانی ہے کہ ظاہری آپ کلوری ہوتے ہیں، کئی آتے ہیں کوئی بھی آتے ہیں، بھی آتے ہیں، کوئی بٹ بھی ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، جب لاچار ہو جاتے ہیں وہ آپ کو میرا سمجھ کیا ہوا یا اولاد کو کم کرتے رہتے ہیں بھی کیا ہوا، گھر والی نے جناب جینا مشکل کر دیا بھی کیا ہوا، رشتے داروں نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا ایسے کر دیا، دوست نے فراڈ لگا دیا ایسے، آپ رو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے تو رو رہا ہے، میرے سامنے دل سے تو ایک مرتبہ رو دیتا تو میں تیری ہر بات کو سننے کے لیے تھا۔ آپ اس کو طریقے کو آزما کر کے دیکھیں، معافی مانگ کر کے دیکھیں، دل کو پاک اور صاف کرنے کی تیاری تو کریں، لیکن میں اور آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ سوال کر رہا ہوں میں اسی میں شامل ہوں، میں اپنے دل کو بھی اس میں رکھ رہا ہوں۔ آپ نے سمجھا مولوی صاحب بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے فلانے ہیں، بڑے میں بھی آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا سوال ہے، کیا میں اور آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے کہ نہیں؟ میں کسی کو کھڑا کر کے اسے پورے کو بھی پتا کھڑا کر کے ہمیں مرنا چاہتا ہے صاحب کی گل کر دے چنگی گل کرو، ایسے ہی ہے نا؟ بولے صاحب کیا باتیں کر رہے ہو، کچھ چنگی گل کرو، میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، اللہ کا پتہ ہے باتیں جانا۔ یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ نیک آدمی، اللہ کا ولی آدمی، مومن آدمی کے سامنے جب موت کا تذکرہ ہوتا ہے کہتا ہے کب وہ وقت آئے گا جب رب سے ملاقات ہوگی، کب وہ وقت آئے گا جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور مجھے اور آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے، آپ میں سے بیمار ہو جائے، ڈاکٹر مجھے اور آپ کو فلانی شاید کھڑی فلانی شاید نہیں جانا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیمار ہو تو ڈاکٹر منع کر دے، حکیم منع کر دے تو میں اور آپ اس شے کے قریب نہیں جاتے، لیکن میرے رب کا قرآن بھرا ہوا ہے اے میرے بندو پرانی چیز کے قریب نہیں جانا، ہم پھر جا رہے ہیں، دل میرا لے کر وہی جا رہا ہے، نفس میرا لے کر وہی جا رہا ہے، میرا جسم لے کر مجھے وہی جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز سے کیا فرما رہے ہیں؟ تو بیمار دل کی دوسری علامت کیا ہے کہ ظاہری آنکھ تو ہوتی ہے مگر دل کی آنکھ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل کی آنکھ لگا رہی ہو۔ نمبر 3 پر فرمایا یہ 2 منٹ پہلے میرے اندر موجود ہے، تیسرا بھی باقی بات کر رہا ہوں آپ نے اللہ کے ولی۔ نمبر 3 فرمایا مخلوق سے ملنے کی تمنا ہو، مخلوق سے ملنے کی خواہش ہو، لیکن کیا ہے اللہ سے ملنے کی آرزو نہ ہو۔ ہوتا کہ یار میرا دل کرتا ہے پرانے دوست کو بھیجا پرانے رشتہ داروں کو بھیجا، دل کرتا ہے پرانے کو لا کے دل کرتا ہے کبھی دل کیا ہے کہ جب یار وقت ملا ہوا بدل کر کے مسجد میں چلا گیا، دل کیا کبھی یار وقت مل گیا کوئی کام نہیں ہے ویلا ہو چکا ہوں وضو کر کے 2 رکعت نفل گھر میں ہی پڑھ لوں، وہ دوست احباب سے ملنے سینکڑوں میل دور چلا جائے گا، کوئی جنرل ملن کے بڑا ہی دل کرنا سی پہ آ گیا، وہ جو رب وہ جو احکم الحاکمین وہ دونوں جہانوں کا جو مالک وہ سارے جہانوں کا جو مالک وہ میرے اور آپ کے دل کے اندر موجود ہے، میں اور آپ اس کو ملنے کے لیے تیار ہوں، میں اور آپ اس سے ملاقات کے متمنی نہیں ہیں، میں اور آپ اس کو یاد کرنے کے لیے تیار ہیں، میں اور آپ اس سے ملاقات سے دور ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیمار دل کی تیسری علامت یہ ہے کہ لوگوں میں بیٹھنے کو تو دل کرے، دوستوں میں بیٹھنے کو دل کرے، میں کیا کہوں باہر چوکوں میں چوراہوں میں دکانوں میں روزانہ میں اور آپ دیکھتے ہیں فجر کے بعد عصر کے بعد عشاء کے بعد لوگ دوست بیٹھتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھے، کیا ویسے میں دوستوں کو بیٹھے
دوستوں تو بول بیٹھے. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ چوتھی علامت یہ بتائی کہ لوگوں میں بیٹھ کر تو باتیں کرنے کو جی کرے، لیکن جب اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کرنے لگے تو دل کرے بس کوئی نکلا مسیح بس یہ تسبیح کر لی ہے، بس عمر کو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کافی، سبحان اللہ پڑھ لی ہے بس کافی. فرمایا کہ لوگوں میں دل لگے لیکن اللہ کے ذکر کرنے میں دل نہ لگے، دل اچاٹ ہو جائے، گھبراہٹ پیدا ہو جائے. فرمایا بیمار دل کی چوتھی علامت ہے، یہ میرے اندر بھی موجود ہے، میں اس کو آپ کے اندر بھی موجود ہے. یہ تسبیح ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا تو تھوڑی دیر کے بعد ہوتا کوئی جناب کوئی گانے گائیں گے، کوئی اتنے رہ گئے ہیں، تسبیح ختم ہو جائے، تسبیح ختم ہو گئے، جناب دوستوں میں جانا ہے، یاروں میں جانا ہے، موبائل میں جانا ہے، گھر میں جانا ہے، پرانے میں جانا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ جب مخلوق میں دل لگے لیکن اللہ کے ذکر کرنے میں دل نہ لگے تو سمجھو تمہارا دل بیمار ہے. اور اگر تمہارا دل بیمار ہے تو تم سارا دن بھی عبادت کرو، ساری رات بھی ریاضت کرو. اللہ کو الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دل چاہیے جو پاک ہے، جو صاف ہے، جو سلیم ہے، جو لطیف ہے، وہ دل چاہیے. لیکن میرے اور آپ کے پاس وہ دل نہیں ہے، اس دل کی محنت کے اوپر ریاضت بھی نہیں ہے، میں اور آپ کوشش بھی نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میری اور آپ کی نماز قبول ہوگی، میری اور آپ کی عبادت قبول ہوگی. وہ بڑے آرام سے یہ جملہ میں وہی اللہ قبول کرنا ہے، قبول کرنے کا اللہ قبول کرنا ہے، قبول کر لے. بات کیا ہے؟ اللہ کرے کہ اللہ قبول فرمائے، لیکن جہاں اللہ قبول فرما رہے ہیں وہاں اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں بلعم بعورہ جیسے انسان کی 500 سال کی عبادت کو برقرار دیتا ہوں، بمثل ہوں بمثل الکلب، اس کو کتے کے برابر، کتے کے مشابہ اس کو دیتا ہوں. 500 سال کی عبادت. میرا اور آپ کا نہج ٹھیک نہ ہو، میرا اور آپ کا طریقہ ٹھیک نہ ہو، میرے اور آپ کے اعمال ٹھیک نہ ہو، تو بڑے نام کوئی یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے کبھی نہیں کرتے، لیکن اب دین کے بارے میں نہیں، اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا، اللہ معافی والا ہی مطلب فرمائے، آمین ثم آمین، معافی والا مطلب فرمائے. لیکن جو اللہ رب العزت نے قانون وضع فرمائے ہیں، قانون وضع فرمائے ہیں، اس قانون کے مطابق اگر میں اور آپ زندگی بسر کریں گے کیا ہوگا؟ یہ 4 بیماریاں بتائی ہیں، اور اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ 4 بیماریاں میرے اور آپ کے اندر ختم ہو جائیں تو اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے، اور مختلف کتابوں کے اندر بھی شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی رہنمائی کے لیے ایک جملہ بنا، ایک واقعہ بنا، ایک جملہ اور ایک واقعہ بس. فرماتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ایک میلہ تھا، لوگ میلے میں مست تھے. ایک بچہ گم تھا، اونچی آواز میں اپنے باپ کو پکار رہا تھا، اور باپ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آیا نا، اس کے پاس ہاتھ بڑھایا، وہ زور سے سوچا، تجھے کہا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ پہ نہ چھوڑنا، تجھے کہا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ پہ نہ چھوڑنا، میرے ہاتھ سے جب تیرا ہاتھ چھوٹا تو دنیا کے میلے کے اندر تو گم ہو گیا. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ جملہ بولا نا، میری ساری زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب تم اپنے بڑوں کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑاؤ گے، جب اپنے علماء سے، اپنے اکابر کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے چھڑا لو گے، دنیا کے میلوں کے اندر گم ہو جاؤ گے. پھر نہ دل کی لذت کا پتہ چلے گا، نہ دل کی کیفیت کا پتہ چلے گا، نہ ریاضت کا، نہ عبادت کا، نہ دل کی صفائی کا، نہ دل کی پاکیزگی کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا. تم دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاؤ گے، دنیا کے میلے کے اندر گم ہو جاؤ گے. اور آج من حیث القوم جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ اپنے بزرگوں کے ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ اپنے علماء سے چھوٹا ہوا ہے، آپ بھی دنیا کے میلے کے اندر گم ہو چکے ہیں، دنیا کے میلے کے اندر گم ہو. یہ دنیا کے میلے مختصر ہے، اس مختصر میلے کے اندر میرا ہاتھ آپ کا چھوٹا، اور اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو
تو یہ میری اور آپ کی ناکامی ہے، میری اور آپ کی تباہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے میں اور آپ جب تک اپنے دل کی صفائی کے لیے اس راستے اس طریق کو نہیں استعمال کریں گے، اس طریق پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو تعلیمات بھی دی تھی اور معمولات بھی بتائے تھے۔ حضرات صحابہ کرام جو 5 نمازیں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جہاد کی ضرورت ہے جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ کی ضرورت ہے تبلیغ کر رہے ہیں، علم کی ضرورت ہے علم بانٹ رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، اور رات کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے کمرے کی جناب دروازے کو بند کرتے ہیں اور ساری رات اللہ رب العزت کا ذکر بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو جب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار جس طرح تیری شان کو لائق تھا ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ اسی دل سے جملہ نکلتا ہے جو دل لطیف ہو، جس دل کے اندر یہ 4 بیماریاں موجود نہ ہو، جو دل پاک ہو، جس دل کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اور جب اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا کے میلے کے اندر، دنیا کے مال کے اندر اس قدر مست ہو جاتا ہے پھر اس کو فکر ہی کوئی نہیں۔ میں بھی دو دن پہلے کی بات کتابیں حضرت کو دیکھ رہا تھا، اس میں حضرت کو وصیت نہ ہوئی حضرت پر یہ کرتا باقی بتانے کی ضرورت صرف آخری لائن بتانے کا آخری لائن حضرت خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھا ساری وصیتیں فرمانے کے بعد اولاد کو سارا میں نے پڑھا، ساری اولاد کو وصیتیں کہ یہ ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا، پرانی کتاب ہے اس کو یا پرانے ہے اس کا یہ ہے۔ آخری لائن کو پر لکھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اونچی آواز کے ساتھ رونا نہ، وبیلا نہ کرنا، اور شریعت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سارے کام کرو قبر کے اندر اللہ رب العزت مجھے سزا دے گا۔ آج تو وصیت کا بدی وصیت کرنے والے وصیت لکھنے والے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں، حالانکہ وصیت کرنا واجب ہے، واجب لکھ کر جانا واجب ہے۔ اس بات پہ کیا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں بات قدر کے طرف ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر جنازے میں کھڑے ہو کر میں اور آپ ابھی کسی نے میرے باپ سے کوئی لینا دینا ہو بات کو سے رابطہ کرتا، کسی نے میرے بھائی سے کچھ لینا دینا ہو بات کو سے رابطہ کرتا۔ بھئی یہ نوبت کیوں آئی؟ باپ کو چاہیے تھا لکھ کر جاتا، بیٹا کو چاہیے تھا لکھ کر جاتا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل پاک ہو، جب دل صاف ہو، آخرت پر یقین ہو۔ میرے اور آپ کے قبر کے اندر جو ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی میں اور آپ زندگی کی تمنا کر رہا ہوں، دنیا کی تمنا کر رہا ہوں، اللہ کی معرفت سے دور ہونے کی بنا پر میں اور آپ دنیا کے معاملات کو کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ آخرت کی فکر میں اور آپ چھوڑ چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ اور آپ اپنی طرح کیوں آخرت کی فکر ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا بھی بہترین ہے، آخرت بھی بہترین ہے، دنیا بھی بہترین ہے، آخرت بھی بہترین ہے۔ کتاب بتاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے دور کا پورا اس بوڑھے کے ہاں بیٹے تو تھے، بیٹے نہیں تھے۔ اللہ بیٹے اور بیٹی جس کو دے ان کا مقدار نیک تھے، صالح تھے، لیکن آج گھروں کے گھر گزر رہے ہیں، سب کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے وہاں اعلان کر دیا میں بیٹی بھیجتا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اس کی تربیت بھی کروں گا، میں اس کی تعلیم بھی اس کو دوں گا، اچھی تربیت کرنے کی اس کی کوشش کروں گا، اور جب یہ جوان ہوگی نا جوان ہوگا تو اس کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز دوں گا، دنیا کی رخصتی کا وقت اس کو دنیا کی سب سے بہترین چیز۔ اللہ کی شان، بچی بڑی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، بچی جب بالغ ہو گئی، شادی کا وقت قریب آیا، اب ادھر شادی تیار ہے، باپ پریشان ہے، اللہ کی قسم اٹھائی۔ اصل میں دو صحابہ بیٹھو، دو صحابہ کی زبان پر دو چیزیں، ایک چیز تو حد سے زیادہ تیری بہن، تیری ماں، تیرے فلاں، تیرے عدد، تیری بہن، تیری بہن، تیری
دوسری کی بات میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ہر قسم کا کفارہ ہے، ہر قسم کا کفارہ ہے۔ یہ مسائل مجھے اور آپ کو سیکھنے ہیں، ہم ان مسائل کے قریب جاتے جاتے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں بڑے پریشان حال میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، حضرت میں نے ایک قسم اٹھائی تھی جب میری بیٹی پیدا ہوئی، کیا قسم اٹھائی؟ کہا کہ جب یہ جوان ہوگی نا تو اس کو تحفے کے اندر دنیا کی سب سے قیمتی سب سے بہترین چیز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا میں پریشان ہوں، پریشان ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر میں اس کو سونے جواہرات بنا کر قیمتی نہیں دے سکتا، میں کیا قیمتی چیز دوں؟ قسم اٹھائی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے بڑا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دنیا نہیں، مجھے ایسی چیز بتاتا ہوں جو دنیا کی بھی سب سے قیمتی ہے اور آخرت کی بھی سب سے قیمتی ہے، اس کا حق کون کرو؟ کیا ہے؟ قرآن 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 فرمایا اپنی بیٹی کو جا کر تحفے کے اندر قرآن دے دو، تو دنیا کی بھی سب سے بہترین چیز ہے اور آخرت کی بھی سب سے بہترین چیز ہے۔ اور آج کسی بہترین چیز کو جو دنیا و مافیہ کے اندر میرے کام آنی ہے، آج کا نوجوان بھی اس کو چھوڑے ہوا ہے، آج کا بوڑھا بھی اس کو چھوڑا ہوا ہے، آج کی عورت بھی اس کو چھوڑی ہوئی ہے، اور آج کی بچی نے بھی اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ محبت ہو گئی تو سمجھو دل کا تزکیہ شروع ہو گیا، دل کی صفائی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کہ جب آپ قرآن میں پڑھیں گے نا کہ بہن کا حصہ دینا ہے، قرآن میں جب آپ پڑھیں گے نا بیٹی کا حصہ دینا ہے، جب آپ قرآن میں پڑھیں گے نا کہ باپ کے حق یہ ہیں، قرآن میں جب آپ پڑھیں گے کہ ماں کے حق یہ ہیں، قرآن میں جب آپ پڑھیں گے کہ بہن بھائی کے حقوق یہ ہیں، دوست احباب کے یہ ہیں، رشتے داروں کے یہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دل اس کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، دل اس کی طرف قدم اٹھائے گا، تزکیہ شروع ہو جائے گا۔ دعا فرمائیں